الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق شیعہ حضرات بہت سے اعتراضات کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نمایاں اور جو بڑا اعتراض کیا جاتا ہے وہ باغ فدق کا ہے۔ آج اس کے متعلق روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ فدق ہے کیا۔ مسئلہ فدق اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا شیعہ حضرات نے اس سے بنا دیا ہے کہ ہر مجلس و جلسہ میں اسی مسئلہ پر بے بنیاد اور افسانے نما جھوٹے قصے بیان کر کے ہم مذہب لوگوں کو زاروں کے تار ہونے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ ہائے فدق، وائے فدق، بی بی فاطمہ کا حق مارا گیا، والد کی میراث سے محروم کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی محترمہ پر بڑے ظلم ڈھائے، یہ چیزیں رو پیٹ کر بیان کی جاتی ہیں۔ گویا ان کے نزدیک حضرت صدیق اکبر کے اہل بیت پر مظالم کو بیان کرنا اہل بیت سے محبت کی دلیل ہے۔ اگر آدمی تعصب اور اناد کی انک اتار کر بذہن مثبت تاریخ و سیرت کا مطالعہ کرے تو اس نتیجہ پر پہنچ جاتا ہے کہ اس مسئلہ کو لوگوں نے جس طرح ربڑ کو کھینچا جاتا ہے نا، اس طرح کھینچ تان کر بڑا کیا ہے، ورنہ اصل میں نہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کیا، نہ بی بی فاطمہ کی حضرت ابوبکر صدیق سے کوئی عداوت تھی، نہ دشمنی تھی، نہ ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری جلد اول کتاب المناقب باب مناقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب المغازی جلد نمبر 2 حدیث بنی نذیر، اسی طریقے سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے شرح معانی الاثار جلد اول کتاب الزکوٰۃ باب الصدقۃ علی بنی ہاشم میں بیان کیا ہے اسی قصہ کو۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ مدینہ منورہ سے 2 یوم کے فاصلہ پر ایک مقام کا نام فدق، جس میں کھجوروں کے باغات تھے، اس جگہ کا نام تھا فدق، وہاں کھجوروں کے باغات تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق اور خیبر کے باغات کی آمدنی اہل بیت عظام یعنی ازواج مطہرات فاطمہ و علی و عباس اور ان کی آل و اولاد رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے مختص فرما رکھی تھی۔ جب وہاں سے آمدن آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت میں مقررہ حصوں کے مطابق تقسیم فرما دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر خلیفہ ہوئے تو حضرت عائشہ کی روایت جو مسند احمد جلد اول رقم حدیث نمبر 2 میں منقول ہے، اور یہی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المناقب میں بھی ذکر کی ہے اور کتاب الفرائض میں بھی ذکر کی ہے۔ تو مسند احمد کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت فاطمہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث تھی یعنی کہ وہ جو باغات تھے ان کا مطالبہ کیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقہ انما یأکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا المال وانی واللہ لا ادع امرا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنعہ فیہ الا صنعتہ، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہم انبیاء کی میراث جاری نہیں ہوتی، جو کچھ ہو وہ صدقہ ہوتا ہے، ہاں البتہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ حضرات ان اموال میں سے کھاتی رہیں گی، اور اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کرتے ہوئے دیکھا میں اسے کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا۔ اس روایت کی تشریح کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فاطمہ الزہرا اور عباس رضی اللہ عنہما نے جناب صدیق اکبر سے مطالبہ کیا کہ فدق اور خیبر کی زمین و باغات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت کے تھے وہ ہمیں عنایت کیے جائیں، کیونکہ ان اموال و اراضی کے ہم شرعی وارث ہیں۔ یہاں پہ یہ بات بھی جان لیں کہ اہل بیت کا یہ مطالبہ برحق تھا
اپنے حق کا مطالبہ کرنا نہ حب مال کی دلیل ہے نہ حب دنیا کی۔ اہل بیت کے اس مطالبہ پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اشتعال انگیز ہوئے، نہ کسی فرد اہل بیت پر توہین و تنقید کی جیسا کہ شیعہ حضرات کے شوشے ہیں، بلکہ اطمینان سے جناب عباس و فاطمہ رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم انبیاء کی وراثت جاری نہیں ہوتی، بلکہ جو کچھ مال وغیرہ ملکیت میں ہوتا ہے وہ امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف و صدقہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کا حضرت فاطمہ کو علم نہیں تھا، جس کا علم صدیق اکبر کی زبانی ہوا۔ صدیق اکبر کے اس جواب شرعی پر حضرت فاطمہ مطمئن ہو کے چلی گئی، جیسا کہ مسند احمد مرویات صدیق اکبر حدیث نمبر 13 میں ہے، فقالت انت وما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ جو کچھ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اسے آپ زیادہ جانتے ہیں مجھ سے۔ لیکن شیعہ حضرات نے اس واقعہ کو یوں بدرنگ دیا کہ صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ صاحبہ کو ڈانٹا، سخت سست کہا، صاف انکار کر دیا۔ صدیق اکبر کی ذات پر یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ ابوبکر جیسا رضی اللہ عنہ رقیق القلب انسان دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھلا کیسے اور کیوں ظلم کر سکتا ہے اور کیوں ان کو ڈانٹ سکتا ہے بغیر کسی وجہ کے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المناقب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو جلد اول میں ہے، ایک موقع پر جب حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی اصلا من قرابتی، کہ اے علی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے۔ اچھا چلیں اگر کچھ دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ حضرت فاطمہ کو ڈانٹا، تب بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ظلم ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیا خلیفہ رسول پر خلیفہ وقت کو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی رعیت کو ڈانٹ نہیں سکتا؟ اگر علی خلیفہ بننے کے بعد معاویہ رضی اللہ کو ڈانٹ سکتے ہیں، جیسا کہ نہج البلاغہ خود بات سے ظاہر ہے، نہج البلاغہ یہ شیعوں کی کتاب ہے اور اس کو یہ بڑا معتبر سمجھتے ہیں، اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فاطمہ کو بھی رضی اللہ عنہا تنبیہ کے طور پر ڈانٹ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جس طرح استاد شاگرد کو، شیخ مرید کو ڈانٹ سکتا ہے، اسی طرح خلیفۃ المسلمین بھی اپنی رعیت کو ڈانٹ سکتا ہے، بلکہ خلیفہ ڈانٹنے کا زیادہ حقدار ہے، کیونکہ خلیفۃ المسلمین کا رتبہ استاد اور شیخ سے بلند ہے۔ لیکن یہ بات بھی جان لیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق ایسا فعل گمان کرنا قطعاً ناممکن و محال ہے، ممکن نہیں ہے بات۔ وہ تو یہاں تک فرما رہے ہیں کہ مجھے آپ لوگ اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبوب ہیں۔ اچھا وہ روایات جن میں منقول ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے مرتے دم تک حضرت ابوبکر صدیق سے کلام نہ کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابوبکر صدیق سے ناراض ہو گئی تھی۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے، کتاب المغازی میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقہ کے تحت ذکر کی ہے۔ اس میں ہے یقول ما ترکنا صدقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری میراث جاری نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتی ہے، لیکن انما یاکل آل محمد من ھذا المال، کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مال سے ویسے ہی کھاتے رہیں گی جیسے پہلے کھایا کرتے تھے، یعنی ان کا خرچہ جس طرح پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکالا کرتے تھے اب بھی ویسے ہی نکالا جائے گا۔ اچھا آخر میں ہے کہ فہاجرتہ فلم تکلمہ حتی ماتت، اب یہ حضرت ابن شہاب زہری سے روایت ہے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ سے، حضرت شیخ زہری رحمۃ اللہ علیہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کر رہے ہیں، اور آخر میں فرماتے ہیں قال فہاجرتہ فلم تکلمہ حتی ماتت،
کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا چلی گئی اور ابو بکر صدیق سے مرتے دم تک کلام نہ کیا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق سے ناراض ہو گئیں، ان سے بائیکاٹ کر لیا، تعلق ختم کر دیا، یا ان سے کلام کرنا ترک کر دیا، بولنا چھوڑ دیا، بلکہ مراد یہ ہے کہ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مسئلہ معلوم ہوا تو اس کے بعد انہوں نے میراث کے متعلق دوبارہ مسئلہ میراث پر کلام نہ کیا ابو بکر صدیق سے، کیونکہ مسئلہ تو معلوم ہو گیا تھا۔ دوسری وجہ محدث نے بھی بیان کی ہے کہ جن روایات میں یہ مذکور ہے کہ بی بی صاحبہ ناراض ہو کر چلی گئی، یہ ابن شہاب کا اپنا خیال ہے، ورنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ روایت بیان نہیں کی، جیسے بخاری شریف میں ہے۔ اب قالا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور قالا مذکر کے لیے آتا ہے، یہاں پہ قالت نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر قالت ہوتا پھر کہا جا سکتا تھا کہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ابو بکر صدیق سے ناراض ہو کے چلی گئی، فلم تکلم حتی ماتت، اور مرتے دم تک کلام نہ کیا، لیکن یہاں پہ قالا کے ساتھ آگے وہ روایت جاری کی گئی ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہاں پہ قالا یعنی قال الزہری، امام زہری کا یہ اپنا خیال ہے، اور ظاہر بات ہے کہ تابعی کا قول ہو یا کسی راوی کا قول ہو وہ تو حدیث میں معتبر ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کا اپنا گمان جو ہے۔ انہوں نے یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جب مسئلہ معلوم ہو گیا تو انہوں نے میراث کے متعلق دوبارہ اس پر کلام نہ کیا کبھی۔ ناراضگی کی جتنے بھی روایات منقول ہیں یہ تمام ابن شہاب ظاہری رحمہ اللہ سے مروی ہیں۔ ابن شہاب ظاہری رحمہ اللہ کی روایت صحیح بخاری کتاب الفرائض میں موجود ہے، جس میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ کی ناراضگی کو صرف ظاہری نے بیان کیا ہے، اس کے علاوہ کسی محدث نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت کو ناراض ہو کے چلی گئی حتیٰ ماتت کہ انہوں نے پھر دوبارہ کلام نہ کیا، اس کو صرف ظاہری نے بیان کیا ہے۔ جب بیان نہیں کیا تو ظاہر بات ناراضگی کے متعلق ظاہری کا امام ظاہری کا اپنا بیان ہے جو حجت نہیں ہو سکتا، نہ تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ دراصل جب صدیق اکبر نے شرعی عذر پیش کیا تو فاطمہ رضی اللہ عنہا خاموش ہو گئی، کیونکہ جب مسئلہ معلوم ہو جائے تو پھر اس کے بعد بولنے کا جواز نہیں رہتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے شرعی عذر پر فاطمہ رضی اللہ عنہا کا خاموش ہو جانا یہ رنجیدگی کا سبب نہیں ہے بلکہ رضامندی کی علامت ہے، کیونکہ کسی کام کے اطمینان پر انسان جب مطمئن ہو کر خاموشی اختیار کرتا ہے تو اس سے مراد رضامندی ہوتی ہے، ناراضگی نہیں ہوا کرتی۔ لیکن محض خیال و وہم سے راوی کی صداقت مجروح نہیں ہوتی، اس سے امام زہری پر کوئی الزام نہیں آتا، کیونکہ وہ بلند پایا محدث تھے۔ ان کے بارے میں محدثین نے ایک بات اور بھی لکھی ہے، اور فرماتے ہیں کہ امام زہری رحمہ اللہ جب حدیث کو بیان کرتے تو اس کی جب شرح بیان کرتے حدیث کی تو بیچ میں فصل کوئی نہ کرتے تھے، تو راوی کو یہ وہم گمان ہوتا کہ یہ بھی حدیث کا ہی حصہ ہے، حالانکہ وہ حدیث کی شرح بیان کر رہے ہوتے تھے، جیسے اس میں ہے۔ یہ بھی انہوں نے ابن شہاب ظاہری رحمہ اللہ نے کہ فہجرتہ فلم تکلم حتی ماتت، یہ انہوں نے اس حدیث عائشہ کی شرح بیان کی ہے۔ اب اس کے مراد ان کی ظاہری رحمہ اللہ کی مراد یہ تھی کہ فاطمہ رضی اللہ چلی گئی، اس کے بعد انہوں نے صدیق اکبر سے میراث متعلق بھی سوال نہ کیا۔ اہل علم حضرات مکمل تفصیل اگر دیکھنا چاہیں تو فیض الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 4 کا بالاستیاء مطالعہ کریں اس کا۔ اچھا، اگر یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ واقعتاً فاطمہ رضی اللہ عنہا صدیق اکبر سے شرعی عذر کے باوجود بھی ناراض ہو گئی، چلو اگر اس بات کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو انہیں ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 3 میں درج کرتے ہیں کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر بی بی صاحبہ مسئلہ میراث پر صدیق سے ناراض ہوئی تو ان کا اس معاملہ پر ناراض ہونے کا جواز نہیں بنتا تھا، کیونکہ صدیق اکبر کے پاس شرعی عذر موجود تھا جن کا تسلیم کرنا فاطمہ رضی اللہ کے لیے ضروری تھا۔ دلیل شرعی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اکیلے نہیں تھے۔ دلیل شرعی کیا ہے جو میں نے آپ سے بیان کی ہے، لا نورث ما ترکنا صدقہ،
بلکہ اس دلیل کو بیان کرنے والوں میں حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ کی خامد عثمان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، ابو ہریرہ اور عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے بڑے بڑے حضرات شامل ہیں۔ ان سب سے یہ روایت مروی ہے، الا نور ثم اطلقنا صدقہ، الا نور ثم اطلقنا صدقہ۔ اس میں ابوبکر صدیق اکیلے تھوڑی ہیں، اس لیے اس بات کو تسلیم کرنا ضروری تھا۔ ہاں، اگر ابوبکر صدیق کے پاس شرعی دلیل نہ ہوتی تب حضرت فاطمہ کی ناراضگی بالکل درست تھی، لیکن یاد رہے ناراضگی کو اچھالنے والے صرف شیعہ حضرات ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک فاطمہ و صدیق رضی اللہ عنہما کی آپس میں کوئی چپکش نہ ہوئی، نہ ناراضگی کی نوبت آئی۔ باوجود انکار شرعی کے پھر بھی اہل بیت کو فدق و خیبر اور دیگر اموال سے اسی طرح حصہ ملا کرتا تھا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کیا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے مال وراثت کا انکار کیا، لیکن اہل بیت کے طے شدہ حصے کا انکار نہیں کیا تھا کہ ہم تمہیں سے بالکل محروم کرتے ہیں۔ حضرت صدیق کے اکبر کے دور سے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ کے دور تک اہل بیت کا مستقل حصہ خیبر سے نکالا جاتا رہا۔ یہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں گروہوں کتابوں میں ثابت ہے۔ بخاری کتاب المناقب جلد نمبر 1 میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں انما یاکل آل محمد من ھذا المال انی واللہ لا اغیر شیئا من صدقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم التي كانت علیہا فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا اعملن فیہا بما عمل فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتشہد علی ثم قال انا قد عرفنا یا ابا بکر فضیلتک فتکلم ابو بکر فقال والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل قرابتی۔ اب یہ پوری روایت ہے کہ فرمایا کہ حضرات اہل بیت آپ حضرات اسی طریقے سے کھاتے رہیں گے، آپ کو آمدنی کے حصے ویسے ہی ملتے رہیں گے، آپ کو اخراجات کا خرچہ ویسے ہی ملتا رہے گا جس طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کیا کرتے تھے، جس طرح ان کا طریقہ تھا وہی رہے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ علی المرتضیٰ نے فرمایا فتشہد علی ثم قال انا قد عرفنا یا ابا بکر فضیلتک، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت ہم آپ کی فضیلت کے انکار نہیں کرتے، ہم آپ معترف ہیں آپ کی فضیلت کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کے دست تصرف میں تھا، اسی وقت سے ابو بکر صدیق کے دور سے ہی، یعنی جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم کیا کرتے تھے اس کے بعد بھی ویسے ہی وہ روٹین رہی جیسے پہلے تھی۔ حضرت علی کے بعد حضرت حسن ان کے پاس آیا، پھر ان کے بعد حضرت حسین کے بعد، پھر یہ حضرت امام زین العابدین کے بعد ان کے بعد پھر حسن بن حسن کے ہاتھ میں آیا۔ یعنی وہ اہل بیت میں ہی وہ سارا اس کا جو خیبر اور وہ جو باغ فدق کی جو آمدن ہوا کرتی تھی وہ ساری اہل بیت میں ہی موجود رہی۔ اہل تشیعوں کے امام حضرت باقر سے رحمہم اللہ سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ حضرت کیا حضرات شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے آپ کے حق کی ادائیگی میں کوئی ظلم کیا ہے؟ امام باقر رحمہ اللہ نے جواب دیا اس ذات کی قسم جس نے اپنا قرآن تمام عالم کے نذیر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل کیا، ان دونوں نے ہمارے حقوق میں دانہ برابر بھی ظلم نہیں کیا۔ اس روایت کو علامہ نور الدین سمہودی نے وفاء الوفا میں کثیر النواس باسن ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ابو طالب اشعری نے باسنت نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر ابوبکر صدیق کی جگہ میں خلیفہ ہوتا، یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سنن بیہقی کے حوالہ سے حضرت زید بن علی بن امام حسن رحمہم اللہ کا نقول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر ابوبکر صدیق کی جگہ میں خلیفہ ہوتا تو اراضی فدق کے متعلق میں وہی فیصلہ کرتا جو ابوبکر صدیق نے کیا ہے۔ یہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 5 میں ذکر کیا ہے، روایت کو دیکھنا چاہیے۔
اچھا، میراث سے میت کے متعلق یہ بات بھی مسلم ہے کہ مرحوم کے ترکہ سے صرف اولاد کا حصہ نہیں نکلتا، بلکہ اس میں میت کی ازواج کا حصہ بھی لازمی ہوتا ہے. یعنی جب کوئی میت آدمی مرتا ہے تو اس کا حصہ صرف اولاد کو نہیں ملتا بلکہ اس کی بیوی کو بھی ملتا ہے، جو منصوص ہے. اللہ نے اس پر نص وارد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ میراث جاری نہیں ہوتی، اس لیے مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ نبی کا حصہ نکلتا ہے نہ اولاد کا نکلا. اچھا، جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حصہ نہیں دیا گیا، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات اور جو ازواج مطہرات حیات تھی ان وسط بھی کسی کو بھی حصہ ملا، کیونکہ حصہ بنتا ہی نہیں تھا، دیتے کیا. تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو حصہ نہیں دیا گیا، اس طرح بیٹی کو بھی نہیں دیا گیا. چلو کہ بفرض محال ابوبکر صدیق نے دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ غصب کیا تو دیگر ازواج کا حصہ بھی تو ساتھ غصب ہوا ہے بھائی. اکیلا بیٹی صاحبہ کا حصہ تو غصب نہیں ہوا. بیٹی صاحبہ کی طرف سے شور و حل، ازواج کی طرف سے دائمی سکوت، یہ کہاں کا انصاف ہوا بھائی؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں صدیق اکبر کی حقیقی بیٹی جناب عائشہ صدیقہ بھی شامل ہیں. فاطمہ صاحبہ پر ظلم تب ہوتا اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے اپنی بیٹی عائشہ کو حصہ دیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کو محروم رکھتے. جس طرح میراث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ صدیق کی بیٹی عائشہ کو حصہ نہیں ملا، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کو بھی حصہ نہیں ملا، کیونکہ حصہ بنتا ہی نہیں تھا. ملتا کیا؟ عجیب بات ہے کہ اگر صدیق کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ کو حصہ نہ ملے تو انصاف ہے، اگر بیٹی فاطمہ کو حصہ نہ ملے تو ظلم کیسے ہو گیا؟ در حقیقت مال میراث سے حصہ بنتا ہی نہیں تھا. جب بنتا ہی نہیں تھا تو غصب کیسے کر لیا؟ غصب کے طور پر ظلم تب ہوتا اگر باوجود حق کے حق نہ دیا جاتا. اور ہاں، اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ واقعتاً مال میراث کی ادائیگی میں ظلم و جور سے کام لیتے تو علی جیسا شجاع مومن کبھی خاموش نہ رہتا، بلکہ اسی طرح صدیق کے خلاف برسر پیکار ہوتا جس طرح میرے معاویہ رضی اللہ خلاف ہوئے تھے. علی المرتضیٰ رضی اللہ خاموش رہنا صدیق کی صداقت کی کبھی دلیل ہے، ورنہ علی جیسا ہاشم جرار کے کردار سے یہ قطعاً ناممکن و محال ہے کہ ظلم کو دیکھے تقیہ کر کے خاموش بیٹھ جائے. یہی تو تشیع کا عقیدہ ہے کہ وہ بکر کے مقابلہ میں علی کمزور تھے، اس لیے آواز حق نہ اٹھا سکے. توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر چشمے بدور دیکھا جائے تو یہ علی مرتضیٰ رضی اللہ کی بہت بڑی توہین ہے، کیونکہ کسی شخص کو ڈرپوک کہنا اس کی توہین ہوتی ہے، عزت نہیں ہوا کرتی. میں آپ کو کہوں کہ آپ بہت ڈرپوک ہو، بزدل ہو، یہ آپ کی توہین ہے، یہ آپ کی تعریف ہے. اچھا، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ علی کی ذات ہر چیز پر قادر، ہر ایک کا مشکل کشا، دوسری طرف کہتے ہیں علی مجبور تھے. کہ بھئی مسئلہ تو حل ہو گیا، جو مجبور ہو مشکل کشا نہیں ہو سکتا، جو طاقتور ہو مجبور نہیں ہو سکتا. یا تو علی کو مشکل کشا نہ کہا جائے یا جھوٹ پر مبنی افسانہ فدق کے نظریہ بد سے توبہ کی جائے. اگر تقیہ کے اسلام سے کچھ علاقہ ہوتا تو حسین بن علی رضی اللہ عنہما یزید کے خلاف بے آب و گیاہ صحرا میں جانا دیتے، بلکہ اپنے والد علی کی سنت تقیہ پر عمل کر کے گزارا کر لیتے. تو اس پوری بحث کا نتیجہ 4 چیزیں ہیں. نمبر 1، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ اسی طرح تقسیم کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمایا کرتے تھے. نمبر 2، حضرت صدیق اکبر نے اہل بیت کے کسی بھی فرد کا حق نہیں مارا. نمبر 3، ابوبکر صدیق نے بی بی صاحبہ کی نہ توہین کی نہ ان کو سخت سست کہا، بلکہ وہ اپنے رشتہ داروں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے محبت و لحاظ کرتے تھے. نمبر 4، حضرت فاطمہ کا صدیق اکبر سے کسی قسم کی دعوت دشمنی نہیں تھی، بمتعلق میراث ان کے ذہن میں غلط فہمی تھی جو صدیق اکبر کی دلیل پر صاف ہو گئی. یہ فدق کی مختصر جامعہ بحث تھی، مختصر تھی لیکن جامعہ بحث تھی، جس کے اوپر ذکر ابھی میں نے آپ کے سامنے سارا کیا ہے. باقی شیعہ حضرات کی کہانیاں وہ تو اسی کا مصداق ہے کہ اندھا ہزار کہتا رہے دین کو رات ہے، کہ
کیا مان لے گا اس کی جو ہے صاحب نظر۔ اچھا یہاں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاطمہ الزہرا کے جو آپس کے جو اس باغ فدہ کے متعلق مسئلہ تھا وہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ اب صدیق اکبر کے اہل بیت سے تعلقات تھے، اس پر ذرا سنیے تاکہ واضح ہو جائے کہ ان کے آپس میں کوئی رنجش نہیں تھی، بلکہ وہ تو باہمی شیر و شکر تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ کا فاطمہ کے ساتھ سب سے جو بڑا پہلا رشتہ ہے وہ یہ ہے کہ صدیق رضی اللہ کی بیٹی عائشہ فاطمہ رضی اللہ کی ماں ہیں، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ وہ صدیق فاطمہ کے نانا محترم ہیں۔ نانا نواسی کوئی لڑائی نہیں ہوتی، اگر چپلش ہو بھی جائے تو بدیر یا سفیر دور ہو جاتی ہے۔ شیعوں کی معتبر ترین کتاب ہے جلال العیون، اس میں باب ہے تزویج فاطمہ بامیر المؤمنین کہ امیر علی المرتضی رضی اللہ کو فاطمہ سے نکاح پر رضامند کرنے اور نکاح کے جہیز میں مددگار بننے والے ابوبکر صدیق اور عمر تھے، یعنی علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو فاطمہ کے ساتھ نکاح کرنے پر ابوبکر صدیق نے اور عمر فاروق رضی اللہ نے بیان ان کو تیار کیا تھا، اور یہی تفصیل شیخ طوسی نے مالی میں ذکر کی ہے۔ اچھا صرف نکاح پر رضامند نہیں کیا بلکہ علی اور فاطمہ کے نکاح میں گواہ بھی بنے، ابوبکر صدیق بنے اور عمر فاروق بنے۔ اب دیکھ لیں، اگر صدیق اکبر رضی اللہ کی تکفیر کی جائے تو علی اور فاطمہ کا نکاح بھی ثابت نہیں ہوتا بھائی، کیونکہ گواہوں کا مسلمان ہونا زوجین کے نکاح میں شرط ہے۔ اگر گواہ ایک کافر ہو تو مسلمانوں کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ کافر کہا جائے گا، دونوں کا نکاح ثابت نہیں ہوتا معاذ اللہ۔ مجموع الزوائد جلد نمبر 2 صفحہ 257 میں ہے کہ حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ، ابو ایوب انصاری، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور اپنے غلام اسود رضی اللہ عنہ اجمعین کو بلا کر قبر کھودنے کا اشارہ فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عباس اور ابو بکر رضی اللہ عنہما نے قبر میں اتارا، کس کو؟ علی رضی اللہ کی والدہ کو۔ اب یہاں بھی بکر صدیق موجود ہے، لیکن کہہ دیں گے تکیہ کیا تھا، اوپر سے دے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دشمنی میں بیان کی جاتی ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا عظیم انسان جس کے بارے میں علی المرتضی رضی اللہ خود فرمایا کرتے تھے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ مسند احمد میں روایت ہے، رتبہ تمام انسانیت سے اعلیٰ ہے۔ حضرت صدیق اکبر اور فاطمہ رضی اللہ کے درمیان محبت اور پیار کا تعلق اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ فاطمہ کے ایام علالت میں خدمت کی ڈیوٹی انجام دینے والی خاتون صدیق اکبر کی زوجہ محترمہ اسماء بنت امیس تھی۔ فاطمہ رضی اللہ جب بیمار ہوئی اپنے آخری ایام میں تو ان کی خدمت کس نے کی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ کی بیوی نے کی تھی۔ اللہ سمجھ عطا کرے ان لوگوں کو اور ساتھ ہمارے سنیوں کو بھی جو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ جان کنے کے اس عالم تک ساتھ رہی صدیق اکبر رضی اللہ کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس ساتھ رہی۔ تو جو فاطمہ رضی اللہ کے لیے جنازہ کی باپردہ چارپائی جو کھجور کی تازہ چھڑیوں پر مشتمل تھی، مقام اسواف سے کٹوا کر تیار کی گئی، وہ حضرت اسماء نے ہی تیار کی تھی، جسے دیکھ کر بی بی صاحبہ نے تبسم فرمایا۔ اس باپردہ چارپائی پہ بی بی صاحبہ کو حوالہ قبر کیا گیا۔ یہ روایت امام حاکم نے مستدرک حاکم جلد نمبر 5 صفحہ 162 میں نقل کی ہے۔ خاتون جنت کی وفات کے بعد انہیں غسل دینے والے کس نے دیا غسل؟ یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ چھڑتا ہے۔ ایک روایت میں علی کا ذکر ہے، ایک روایت میں حضرت اسماء کا، اور ایک روایت میں انہوں نے خود ہی غسل و کفن کر لیا تھا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ شوہر میت بیوی کو غسل نہیں دے سکتا تو
تو علی نے کیوں دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قطعی طور پر یہ بات ثابت ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ہی غسل دیا تھا۔ اگر غسل دیا بھی ہو تو یہ فاطمہ والی کی اپنی خصوصیت تھی۔ بہرحال اس پر اگر کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ اس پر میں تفصیلی گفتگو کروں گا۔ جس صدیق اکبر پر فاطمہ سے دشمنی کا الزام لگایا جاتا ہے، اسی صدیق نے ہی دوسرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھایا اور علی المرضا کی پیشکش پر فرمایا۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 میں ابراہیم نخعی سے مروی ہے کہ فاطمہ کا جنازہ ابوبکر صدیق نے پڑھایا۔ اسن الکبریٰ للبہقی جلد نمبر 4 میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ کا جنازہ ابوبکر صدیق نے پڑھایا۔ کنز العمال جلد نمبر 7 میں امام باقر جو شیعوں کے امام ہیں انہوں نے فرمایا کہ جنازہ کے لیے حضرت علی نے ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور آگے کر دیا اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے نماز کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ کنز العمال میں ہی جلد نمبر 7 میں امام زین العابدین جو شیعوں کے امام ہیں فرماتے ہیں کہ بی بی صاحبہ کا جنازہ صدیق اکبر نے علی المرضا کی فرمائش پر پڑھایا۔ معلوم ہوا لوگ کہتے ہیں کہ عباس نے پڑھایا تھا، وہ بھی ایک روایت ہے، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ ابوبکر صدیق نے پڑھایا۔ معلوم ہوا کہ علی المرضا رضی اللہ عنہ صدیق اکبر کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے۔ اگر افضل سمجھتے تھے تو صدیق سے اپنی زوجہ کی جنازہ پڑھایا ہے۔ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ معذلہ ظالم یا منافق ہوتے تو علی المرضا ان سے جنازہ نہ پڑھواتے، کیونکہ مسلمان کی کافر جنازہ کیسے پڑھ سکتا ہے، منافق جنازہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ جنازہ کے صحیح ہونے کی شرائط میں یہ بھی تو ہے کہ امام اور میت دونوں مسلمان ہوں۔ اگر صدیق اکبر کی تکفیر کی جائے تو فاطمہ کا نہ نکاح درست ہے کیونکہ نکاح میں گواہ تھے، نہ جنازہ درست ہے، جنازہ انہوں نے پڑھایا تھا، ابوبکر صدیق نہیں۔ سامنے گامی قدر یہ تعلقات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ورنہ کتب و سیرت و تاریخ میں صدیق و اہل بیت کے تعلقات کو اگر بیان کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ جو عام میں سے مطالعہ کے شوقین ہیں اور جو علمی تحقیقات سے مناسبت رکھتے ہیں، میں ان کو ایک مشورہ دیتا ہوں۔ حضرت مولانا نافع رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے رحماء بینہم، یہ 3 حصوں میں پہلے ہوا کرتی تھی، اب تو ایک جگجاؤ ملنے لگ گئی ہے، بڑی عمدہ کتاب ہے۔ اہل بیت کے حضرات خلفائے ثلاثہ کے ساتھ جو تعلقات تھے میں نے اس میں بیان کر دیا گیا اور بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے اور ہر آدمی کو پڑھنی چاہیے۔ جو کچھ پڑھا سنا ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت صدیق اکبر بلکہ تمام صحابہ کرام کی ان سے عقیدت، ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائیں۔ یقین جانے کہ وہ بڑے اعلیٰ حضرات تھے، ہماری وہاں تک سوچ ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ان کو کہاں مقام دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں میں میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، میرے صحابہ کے دلوں کو دیکھا، میرے صحابہ سے بڑھ کر کسی کے دل کو پاکیزہ نہیں پایا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرے ان خاص صحابہ کو چن لیا، ہم کو کیوں نہیں چن لیا؟ تو یہ مقدموں کی بات ہے، فضیلتوں کی بات ہے جو ان حضرات کو حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقائد نظریات سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔